جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 60 سے۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الی الذین طرف ان کے جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمنو وہ ایمان لائے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا نیو قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یریدونا وہ چاہتے ہیں ان کے یتحاکموا وہ فیصلہ لے جائیں الطاغوت طاغوت کی طرف وقد اور حالانکہ تحقیق امرو وہ حکم دیے گئے ان کے یکفرو وہ کفر کریں بھی اس کا یعنی کس کا طاغوت کا وہ یریدو اور چاہتا ہے الشیطان شیطان ان کے یضلہم وہ گمراہ کر دے انہیں دلالم گمراہ کرنا بعیدہ دور کا۔ سورۃ النساء کے مضمون کی جو ترتیب ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو سورۃ البقرہ کے آخری حصے میں تھی، یعنی اس کا 15واں رکوع سے آخر تک امت مسلمہ سے خطاب تھا۔ 4 لڑیاں تھیں اور 2 لڑیاں جو تھیں شریعت کی تھیں، معاملات اور عبادات کی، اور 2 لڑیاں جو تھیں وہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ کی تھی۔ تو انہی کی 4 دھاگوں کی طرح 4 رنگ جو ہے نا کٹواں اس میں نظر آ رہے تھے۔ آل عمران کی بھی یہی تقسیم تھی۔ یہ تیسری سورہ ہے جو کہ سورۃ مائدہ ہے، اس کا جوڑا ہے۔ دونوں صورتیں براہ راست شروع ہوئی ہیں۔ النساء کی 3 ڈوریاں ہیں، وقفے وقفے سے خطاب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے۔ اہل کتاب سے خطاب ہوگا، مسلمانوں سے خطاب ہوگا، اور پھر منافقین سے خطاب ہوگا۔ تو اب اس آیت میں دیکھتے ہیں یہ آیت جو آئی ہے، اب اگر اسی سورہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 1 سے 43 تک مسلمانوں سے خطاب تھا، پھر 127 سے 35 تک اہل کتاب سے تھا، 2 بار خطاب آیا، 44 سے 57 تک ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اس پہ 43 58 اور 59 مسلمانوں سے خطاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل کتاب سے خطاب جو ہے پھر 143 تک یہ چلا ہے۔ تو منافقین سے جو خطاب ہو رہا ہے وہ آج شروع ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 126 تک مسلسل 66 جو آیات ہیں وہ منافقین پر جو خطاب ہوگا اس پر مشتمل ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر نہیں پکارا کہ لوگوں جو منافق ہوئے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، نہ ایسا ہے یا ایھا المنافقین۔ تو کیوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے زمرے میں کیوں ڈالا، کیوں اس طرح خطاب کیا؟ اصل میں جو منافقین لوگ ہوتے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، اور وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو منافقت تو ان کے دل میں ہوتی ہے، منہ سے تو وہ میٹھے ہوتے ہیں، منہ سے تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو لیگلی طور پر مسلمان مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو اے ایمان والوں کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی ان سے خطاب ہوا، مگر وہاں پر ڈھکے چھپے انداز میں ہوا تھا۔ وہاں شروع ہی میں آپ دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا هُمْ يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ یہ ساری آیات ہم پہلے سپارے میں شروع ہی میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ دلوں میں بیماری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو سیدھے راستے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو
وہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے. جو کفر کے راستے پر چلنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کفر کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اگر کوئی منافقت کا نفاق کا راستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ منافقت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو وہاں البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فی قلوب مرض، ان کے ایک بیماری ہے، اور الناس کے اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا، تو اس میں اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر رسالت کا ذکر نہیں ہوا تھا. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر ہوا تھا، رسالت کا وہاں بالکل ذکر نہیں تھا. اب پچھلے ہفتے کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں لے آئیے. پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا، تو وجہ بھی بتا دی تھی کہ حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. تو سورۃ البقرہ میں منافقین اور اہل کتاب کو اکٹھا شامل کر دیا گیا، اور خاص کر جو اہل کتاب تھے وہ مدینہ کے تھے، یہود اور نصارہ، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. دونوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، اور رسالت میں اتنا فرق تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام رسولوں کو مانتے تھے. اب جو منافقت کا پودا تھا یہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں آ کے لگتا ہے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ پڑا وہ کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کفر کے اوپر سورۃ البقرہ میں 2 ہی آیت آئی تھی. 2 آیت میں ان کا قصہ یعنی برابر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ منہ اور دل سے یعنی ان کا ڈبل فعل نہیں تھا، 2 فیسز نہیں تھے، اور جو کہتے تھے دھڑام سے کھلا منہ پہ کہہ دیتے تھے. تو اب یہ نفاق منافقت کا جو پودا ہے یہ مدینے میں لگتا ہے، اور اس کی جو حیثیت ہے اس کی گروتھ کی، تو کہتے ہیں یہ انڈر گروتھ تھی. جیسے کوئی جنگل ہو، وہاں پر اونچے اونچے درخت ہوں، لیکن ان درختوں کے سائے میں جھاڑ بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی ہیں. تو منافقت اس طرح سے مدینہ میں شروع ہوئی تھی، یعنی انڈر گروتھ تھی. اور آل عمران میں بھی ایک جگہ منافقین کا لفظ آیا تھا. تو پہلی بار اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ 66 آیات جو ہیں ان کے بارے میں ہوگی، مسلسل ان میں انہی کا ذکر ہوگا. اب اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے نا تو 3 آپ کو موضوع، 3 ٹاپکس ملیں گے. نمبر 1 آپ کو ملے گا رسول کی اطاعت، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے گا اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اور رسول جو بھی کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے. اور آج کے دور کا بھی فتنہ یہی ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. نمبر 2 اس میں جو ٹاپک ہوگا وہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، کہ جنگ کے لیے جان ہتھیلی پر ڈال کر نکلنا ہے. تو اب ایسا ہے کہ منافقین کو یہ چیز مشکل لگتی تھی، ان کو اپنا کمفرٹ زون جو ہے چھوڑنا پسند نہیں ہوتا تھا. تیسری چیز اس میں آئے گی ہجرت فی سبیل اللہ. یہ بھی انہیں مشکل لگتی تھی کہ اپنے گھروں میں اچھے بھلے رہ رہے ہیں، اب اپنے گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے سیٹ ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ 3 جو موضوع ہیں نا آپ کو ان اگلی 66 آیات میں جو کہ بعد دیگرے ملتے رہیں گی. تو یہ 3 چیزیں جو ہے اب لازم ہے. اب جو یہ نہیں کرے گا تو وہ اب یہ کام رسول کی اطاعت، قتال فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، یہ تینوں کام لازم ہے کرنے. جو نہیں کرے گا تو وہ منافقت کے زمرے میں آئے گا. تو آج کی 10 آیات جو ہیں ان کا پہلا مضمون اس آیت میں علم تر آیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ طاغوت جو ہے اس کی بھی بات مانتے ہیں. اور طاغوت کو پچھلے ویک ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. تو انسان کا اصل میں جو مقام ہے وہ ابدیت کا ہے، کہ وہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اور طاغوت ایک جو سرکش چیز ہے اس کا جانی کہنا نہ مانے. تو کہتے ہیں کہ ان کی گھٹی میں سرکشی پڑ چکی تھی. یہ اپنے نفس کی اطاعت کرتے تھے، کنبے قبیلے کی اطاعت کرتے تھے، اپنے مفادات کی اطاعت کرتے تھے. آج کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ عوامی حاکمیت کا تصور ہے. آیت نمبر 59 جو ہماری پچھلے ہفتے کی آخری آیت تھی، اللہ نے بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے. انسانی تاریخ میں سب سے بڑی بغاوت انسانی حاکمیت کی ہوئی ہے،
کہ میں حاکم ہوں. اب یہ آپ کسی ملک کی سطح پر لے آئیں یا پوری دنیا میں سپر پاور کی سطح پہ لے آئیں یا ایک گھر کے اندر لے آئیں جہاں پہ ایک عورت حاکم بنی ہوئی ہے، تو ہر جگہ پھر وہ نا جو ہوتی ہے نا وہ طاغوت والی بات ہو جاتی ہے. تو پچھلی رکوع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاکمیت جو ہے عوام کی اصل میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو حاکم بڑے بنتے ہیں نا یہ اصل میں عوام کی ووٹ سے بنتے ہیں. عوام اگر ووٹ نہ دے تو ان کا چناؤ نہیں ہوگا، لیکن جو ہی ان کو ووٹ مل جاتی ہے، جب حاکم مل جاتے ہیں تو پھر یہ ان لوگوں کو بھی نہیں پوچھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ زوہم رکھتے ہیں کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے انبیاء پر لائیں، لیکن فیصلہ وہ طاغوت کا چاہتے ہیں. اب ادھر طاغوت سے کیا مراد ہوگی؟ ادھر طاغوت سے مراد ان کے اپنے علماء اکرام ہیں. تو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے. پہلے بھی ان کی برتری قبول کرتے تھے. یہ دونوں جو تھے یہود کو، کیونکہ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، تو ان کی برتری یہ جو ہے قبول کرتے تھے. تو ان کی گھٹی میں عادت پڑ چکی تھی. ہم جو ہے نا، جیسے ایک بندہ نا ہر وقت اسی کی بات مانی جاتی ہے، جب کوئی دوسرا آ جائے تو پھر اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے اندر ایک طرح کا زوم آ جاتا ہے، بڑا پان آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری چلنی چاہیے گھر میں. تو اس میں وقت امروا ان یکفروا بھی نا، کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا یعنی کفر کرتے ہیں، اس کا کہنا نہ مانتے طاغوت کا. تو طاغوت ہم نے آیت الکرسی کے بعد بھی پڑھا تھا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا پھر ایمان لائے اللہ پر، تو پھر بات بنے گی، پھر ہوگا کہ اس نے نا ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. طاغوت اور اللہ سے وفاداری، خیانت، بغاوت اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. آتا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو قرآن میں ان کو کہا گیا ہے کہ نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں، یہ اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، یہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر فائدے مسلمانوں کو ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، مسلمانوں کے اوپر مشکلات آ گئی ہیں، غزوات آ گئے ہیں، تو یہ کیا کریں گے، جا کے ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. وہ یرید الشیطان، کہ شیطان چاہتا ہے ان یضلہم، کہ بھٹکا دے ان کو. تو ایمان لانے کے بعد یہ طرز عمل جو شیطان کا پسندیدہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، دلالم بعیدہ، پھر یہ جو گمراہی ہوگی یہ بڑے دور کی گمراہی ہوگی. آیت نمبر 61، وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، تعالو آؤ، الی ما، طرف اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرسول، اور طرف رسول کے، رأیتا آپ دیکھتے ہیں، المنافقین منافقوں کو، یصدون وہ رکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودہ رک جانا. اب ادھر آپ دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اور رسول کی طرف اور جو کچھ نازل ہوا تو یہ رک جاتے ہیں. تو جدید علماء نے اس کی تعویل عام رکھی ہے کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں، تعویل انہوں نے خاص نہیں کی کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. یہ ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا یہ فیصلہ لے گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی ایک منافق، اب منافق کو جب بات چلے تو آپ سمجھے وہ مسلمان ہی ہے نا، کسی معاملے میں ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا. اب یہودی چونکہ حق پر تھا لہذا اس نے منافق سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول سے کروا لیتے ہیں. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا بھی ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے، مگر منافق جو ہے وہ ایسا کرنے پر تیار نہیں تھا. اسے یہ خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ فیصلہ دیں گے اور پھر کیا ہوگا، فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا. لہذا وہ نا یعنی اس میں سستی کرنے لگا. تو یہ کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں. تو وہاں پر اس منافق کو امید تھی کہ رشوت دے کر کوئی چکر چلا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، مگر
यहूदी ने इस बात को नहीं माना क्योंकि इसे भी अपने सरदार के करदार का पता था कि उनके सरदार किस टाइप के हैं कि पैसे लेके लोगों को उनकी मर्जी का फतवा दे देते हैं। अब मुनाफिक चूंकि खुलकर ये नहीं कह सकता था कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए उसने ये आखिर में तय किया कि फैसला रसूल से कराया जाए। तो आपने फरीकीन की बात सुनकर यहूदी के हक में फैसला दे दिया। तो अब मुनाफिक कहने लगा चलो अब ये मुकदमा उमर बिन खिताब के पास ले जाकर इनका भी फैसला सुनते हैं। अब हुआ ये कि ये दोनों रसूल सल्लम की इजाजत से उनके नायब की हैसियत से मदीना में मुकदमात के फैसले किया करते थे। कौन? उमर फारूक। वो भी मदीने में फैसले किया करते थे लेकिन रसूल सल्लम की इजाजत थे। तो मुनाफिक का ये ख्याल था कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में इस्लामी अहमियत बहुत है, लिहाजा वो मेरे हक में फैसला करेंगे। यानी मैं तो लीगली तो वो मुसलमान था ना, था मुनाफिक लेकिन क्या कहलवाया जाता तो मुसलमान था ना। तो यहूदी यानी यहूदी के हक में फैसला नहीं देंगे तो मेरे हक में फैसला होगा। चुनाचे यहूदी और मुनाफिक दोनों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाके अपने फैसले का मुकदमा चाहते हैं। फिर अपने-अपने बयान उन्होंने दिए। यहूदी ने अपना बयान देने के बाद ये कह दिया कि हम ये मुकदमा तुम्हारी नबी के पास से लेकर गए थे और उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया है। अब उसने एक देखें स्मार्ट किया कि उसने साथ बता दिया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अंदर गए और तलवार निकाल कर लाए और आते ही इस मुनाफिक का सर जो है ना उसका गर्दन से हटा दिया। तो जो शख्स फिर साथ फरमाया जो शख्स नबी के फैसले को तस्लीम ना करे इसके लिए मेरे पास यही फैसला है। तो इसके पीछे इस आयत के पीछे ये वाली यानी स्टोरी है, ये किस्सा है जो कि इसमें तफसीर की किताब में है। तो ये अंदाज जो है ना इसमें मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है और वो कुरान पर भी ईमान रखते थे, पिछले सहीफों पर भी ईमान रखते थे, लेकिन अपने मामलात में अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करने की बजाय यहूद के सरदारों और उनकी अदालतों की तरफ ये रुजू करते थे। हालांकि जिस अल्लाह और रसूल पर वो ईमान के दावेदार थे उनकी तरफ ये वाज़ेह हिदायत आ चुकी थी कि रसूल और अल्लाह पर ईमान रखने के लिए लाज़िम है कि वो तागूत का इनकार करें। तो फिर उसके बावजूद उन्होंने ये की तो इसमें कहा गया कि शैतान ये चाहता है कि इनको ना भटका दे और इनका यानी फिर कोई नहीं होगा आने का रास्ता रास्ते से हटा दे। फकेफा आयत नंबर 62 तो क्या होता है इज़ा जब असाबतहुम पहुंचती है इन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत बिमा बेवजह इसके जो कद्दमत आगे भेजा एदीहिम इनके हाथों ने सुम्मा फिर जाऊ का वो आ जाते हैं आपके पास यहलिफूना कसमें खाते हैं बिल्लाहि अल्लाह की इन नहीं अरदना इरादा किया हमने इल्ला ये इल्ला आ रहा था इसलिए इनका मतलब यहाँ पर तर्जमा नहीं हुआ है इल्ला मगर एहसानन एहसान व तौफीका और मुवाफ़क़त का। तो इस आयत में ये फ़ेल उनका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर इन्होंने फ़ैसला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कराना चाह रहे थे और फिर वो गए और फिर वहाँ पे उस मुनाफ़िक का कत्ल भी हो गया। तो उसके बाद ये रोते-धोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहते हैं कि हज़ूर हम आपसे ना बरगश्ता ना हुए थे, यानी हम आपके फैसले के खिलाफ नहीं हुए थे। हम तो मामला चाहते थे, हम तो मुवाफ़क़त चाहते थे। अब देखें बहाने कर रही है साइड में। हमारी नीयत जो थी झगड़ा ख़त्म करने की थी कि मुवाफ़क़त पैदा हो जाए। हम तो आपके फैसले पर भी राज़ी थे। हम उमर फ़ारूक के पास तो इसलिए गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम के पास आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो उनके बंदे का कत्ल कर लिया था, कसास का मुकदमा उन्होंने कर दिया। कसास क्या होता है? कसास ये होता है कि अगर कत्ल किया जाए तो बदले में उसको कत्ल किया जाए। यानी अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बदले में कत्ल कराना चाहते थे। एक होती है दियत इस्लाम में। दियत होती है खून-बहा रकम देना और वो इस्लाम में जो 100 ऊँट है। 100 ऊँट देना या 100 ऊँट की मालियत के चांदी, सोना या पैसे दे देना। तो मुकदमे की बुनियाद उन्होंने ये बताई कि हमारा इरादा अच्छा था। हम आपके पास ना आए और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इसलिए गए कि वो दोनों फरीकों में सुलह करा देंगे और अपने इस बयान पर वो फिर अल्लाह ताला की कसमें भी खाने लगे।
تو اس میں آپ دیکھیں منافقین کا جو طرز عمل ہے نا وہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جب اسلام نے طاقت پڑی اور یہود کی سیاسی طاقت بالکل کمزور ہوگی تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ منافقین کے معاملے پر چشم پوشی اور اعراض کی جو روش ہے وہ بدل دے. چنانچہ مسلمانوں نے اپنی جو وہ عادت تھی بدل دی اور قدم قدم پر منافقین کا پھر احتساب شروع ہو گیا تھا. تو اس صورتحال سے بھی یہ بہت یعنی پریشان ہوئے. نہ یہود میں اتنا دم باقی رہا کہ ان کی سرپرستی کر سکے، نہ مسلمان اب ان کے جو بھی کر رہے تھے ہیلے بہانے اور جو چکر چلا رہے تھے ان کے لیے تیار تھے. تو منافقین بھاگ بھاگ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ یہود سے جو بھی ربط رکھے تھے اب کبھی کبھی اپنے معاملات میں ان کی بالاتری تسلیم کرتے رہے ہیں. اس میں یعنی کسی فساد کو دخل نہیں تھا بلکہ ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. یعنی اب دیکھیں لگی چپڑی باتیں کر رہے ہیں اور ساری یہ بات بتا رہے ہیں ہم اس لیے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو. تو اس میں ایک سیاسی نقطہ بھی آتا ہے کہ حریف طاقتوں کے ساتھ اختلاف یا رواداری کی پالیسی بنانا امت کے جو ارباب ہوتے ہیں نا اس کے لیے سربراہوں کا کام ہے. عوام کی یعنی یہ کام نہیں کہ عوام جا کر ایسے کام کرے. تو اس میں یہ اس چیز کا بھی پتہ چل رہا ہے. آیت نمبر 63 پہ چلتے ہیں. اولئکا یہی لوگ ہیں الذین وہ جو یعلمون جانتا ہے اللہ ما اس کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے. فاعرض پس آپ اعراض کیجئے انہم ان سے وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں وقل اور کہہ دیجئے لہم انہیں فی انفسہم ان کے دلوں میں قولم بات بلیغہ پہنچنے والی پر اثر بات. تو ان کے دلوں کی بیماری جو تھی وہ منافقت کی بیماری تھی اور وہ انڈر گروتھ جو تھی نا اس نے پرورش پائی تھی. تو اب ایسا ہوا کہ وہ انڈر گروتھ جو ایک سمجھے کہ ڈھکی چھپی تھی بڑھتے بڑھتے اب ایک سمجھے کہ تناور درخت بن گئی تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کی بات مت سنیے. اللہ نے منافقوں کی چال سے آپ کو خبردار کر دیا ہے لہذا قصاص کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو عمر فاروق کے لیے انہوں نے کہا تھا. وعظہم ہاں انہیں واعظ کیجئے انہیں نصیحت کیجئے کہ میرے فیصلے کے بعد کسی اور کے پاس فیصلہ لینے کے لیے نہ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم کسی اور کے پاس جاؤ گے تو پھر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے. اور وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں پہنچ جائے یعنی ایسی بات کریں جو تیر کی طرح ان کے دلوں میں جا کر لگے. تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ امت کی خیر خواہی یا سازگاری پیدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا ایسے ہی ان کے ساتھ لکڑی چپڑی باتیں کر رہے ہیں منافقت اور طاغوت پرستی کا یعنی فساد کر رہے ہیں. انہیں اسلام کی طرف ابھی یعنی یہ یکسو پوری طرح ہو کر آئے نہیں ہے اور دل میں ان کی یہ بھی امید ہے کہ اس کشمکش کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہود اور کفار کی جب فتح ہوں گی تو اس شکل میں ان کی جو منافقت کی پالیسی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. یعنی ادھر بھی ان کے ساتھ بھی بنا کر رکھ رہے ادھر بھی رکھ رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یعنی ان کی دوستی تعلقات ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو فرمایا ان کی اس حرکت سے اعراض کرو یعنی منہ موڑو ان کو نیک و بد اچھی طرح سمجھا دو اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور ان حق میں جو کچھ بہتر ہے اس سے ایسے انداز میں ان کو خبردار کر دو کہ ان کے کان کھلیں اور بات ان کے دلوں میں لگے. تو اس میں جو آیا ہے کہ یعنی پر اثر بات کریں کولم بلیغہ جو آیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا تو ان پر یہ حقیقت واضح کر دیں کھول دیں کہ یہ نصیحت خود ان کے حق میں بہتر ہے. ان کی اس عادت سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کافی البتہ یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اگر ایسی حرکتیں کریں گے. یعنی یہ کان کھول دینے والی نصیحت ہے دل میں اثر کرنے والی نصیحت ہے. اگر اس طرح کی ہوں گے تو اس سے یہ باز آ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ اگر کسی غلطی پر کوئی گرفت فرما لیتے تو کمال درجہ شفقت کی وجہ سے آپ
جو ہے نہایت ہی نرم اور کریمانہ انداز رکھتے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے شان انداز یہی تھا کہ آپ، کیونکہ آپ کسی کے اوپر سختی تو کرتے نہیں تھے، تو آپ ان کو واعظ کریں، ان کو سمجھائیں، پورا اثر یعنی کوئی بات کریں کہ ان کے دل میں جا کر لگ جائے، ان کے دل میں جا کر پیوست ہو جائے. آیت نمبر 64. وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. ولو اور اگر انہم بے شک وہ اس جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر جاؤ کا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے واستغفرا اور بخشش مانگتے لہم ان کے لیے رسول لوجدو البتہ وہ پاتے اللہ کو توابن بہت توبہ قبول کرنے والا رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیشہ کا جو قانون آ رہا ہے وہ بتا دیا ہے کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. رسول ایسے ہی نہیں آتے کہ صرف آ کر تبلیغ اور واعظ و نصیحت کریں، بلکہ اس لیے بھی آتے ہیں کہ ان رسولوں اور نبی کی اطاعت جو ہے لوگوں پر لازمی ہوتی ہے. دائی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. دائی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہے. اگر اس کی اطاعت نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول نبی کی نافرمانی اگر کریں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ان قوموں پر عذاب آتا ہے. یہ سورۃ الاعراف شروع ہوگی تو قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط آئے گا کہ یہ کس طرح ہلاک کر دی گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وقت کا جو رسول ہوتا ہے اس کا حکم ماننا لازمی ہوتا ہے. اب یہ جو منافق تھے وہ تو ایسا نہیں کر رہے تھے، تو منافق سے اب جو تھے ان سے خطا ہو گئی تھی کہ یہودی جو تھا وہ حق دبا رہا تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں کھلا لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور پھر جا کے جب وہ فیصلہ چاہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تھا، اس کے باوجود یہ حضرت عمر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں بھی ابھی توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے رسول آپ بھی میرے لیے استغفار کرے تو بہتر ہوگا. تو رسول کی جو دعا ہوتی ہے نا عام بندے کی طرح نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح رسول کا جو استغفار ہوتا ہے وہ بھی عام بندے کی طرح نہیں ہوتا ہے. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب رسول خدا کی حاکمیت کا مظہر ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی صاحب ایمان جو ہے وہ رسول کی عدالت چھوڑ کر اپنے کسی معاملے کو فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی عدالت میں لے جائے. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے. اس لیے یہ چیز خدا کی حاکمیت کا بالواسطہ شرک اور کفر کا یعنی یہ ارتکاب آ جاتا ہے اس میں. چنانچہ ان منافقین سے تعلق جو اپنے معاملات جو ہیں یہود کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں، فرمایا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ان کے لیے اس کی اصلاح سے نجات کی واحد شکل یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے اور سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان پر رحم فرمائے گا. یعنی اس کے ثواب ان کی کوئی تلافی نہیں ہوگی. آیت نمبر 65. فلا پس نہیں وَرَبِّكَ قسم، یہاں واؤ جو ہے یہ واؤ قسمیہ ہے، یہ حرف عطف نہیں آیا ہے دو چیزوں کو ملانے کے لیے یا اور کے معنوں میں نہیں آیا ہے. واؤ قسم ہے ربک کے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ منصف بنائیں آپ کو، فیما اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی کوئی حرج، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کریں آپ، وہ یسلموا اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیمہ پوری طرح تسلیم کرنا.
ایمان کے تقاضوں میں اہم تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض اگر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مان لیا اور دل سے مخالف ہو کر سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور رسول کے رسول ہونے پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ پھر رسول کو رسول بھی معلوم ہوتا ہے، زبان سے مان لیتے ہیں اور دل میں پھر اس رسول کے خلاف قدورت اور نفرت رکھتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ مومن نہیں ہے۔ یہ مقام صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا بھی نہیں ہے۔ فیصلہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی اس میں لے جائیں گے تو دل سے قدورت نہیں نکلے گی، یعنی انہوں نے دل سے نہیں مانا، پھر ایمان والی بات نہ تھی اور وہاں پر وہ مومن جو ہے نہیں کہلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، باقی کسی بھی امیر کے فیصلے کی اطاعت کی تو بات نہیں، اگر مان سکتے فیصلے کے خلاف اگر جاتے ہیں تو یہ الگ بات ہو جاتی ہے۔ جیسے عام کوئی حکمہ ہوتے ہیں، خلفاء ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ اگر شریعت کے خلاف اگر وہ دیتے ہیں تو اگر تب فیصلہ نہیں مانتے تو یہ الگ بات بنتی ہے۔ تو اب اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان پیدا ہونے والی تمام جھگڑوں کا جو جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کریں گے، پھر ساتھ ہی ان کے اندر یہ ذہنی تبدیلی واقع ہو جائے کہ وہ تمہارے فیصلے کو بغیر کسی یعنی حجت کے دل کے اطمینان کے ساتھ مانے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ تو رسول کی اطاعت جو ہوگی وہ خدا کی اطاعت کے ہم مانی ہوگی، اس وجہ سے اس کا حق صرف ظاہری اطاعت سے ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے دل کی اطاعت بھی لازم ہے۔ پھر فلا ربو کا آیا کہ یہ قسم جو آئی ہے تو اس کا موقع محل بھی یہاں دیکھیں کہ اس سے صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اطاعت کی جو تاکید ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی جھوٹی قسم کی ہے جو انہوں نے اسی آج جو ہم نے 62 آیت میں پڑھا ادھر بھی کی ہے، سچی قسم کے ساتھ اس کی نفی ہوتی ہے۔ پھر وربکا کے خطاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص جو دل نوازی ہے اس کی یعنی اس کا اندازہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول ان کے لیے استغفار کریں، تو رسول کے استغفار کی جو شرط لگائی گئی ہے اس میں کہتے ہیں دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کا یہ استغفار ان کے لیے دنیا میں شفاعت کا باعث ہوگا جس سے ان کے بڑے بڑے گناہ بھی بخشے جانے کی امید ہے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول کی عدالت کے ہوتے ہوئے یہ اگر کہیں اور فیصلہ لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ وہ رسول کی رضا اور اس کی دعا بھی حاصل کریں۔ آیت نمبر 66۔ ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے ہم علیہم ان پر انقتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو او یا اخرجو نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما نہ فعلوہ وہ کرتے، اس سے اللہ آ رہا ہے تو ادھر پہلے ان کا مطلب نہ ہوا تھا، اب ماں کا مطلب ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ مگر قلیلم تھوڑے منہم ان میں سے وہ لوگ، اور اگر انہم بے شک وہ فعلو کرتے ما جو یعظونا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی جس کی لکانا البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے وہ اشدہ اور زیادہ شدید تثبیتا ثابت قدمی میں۔ تو اب اس سے مراد اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں تھا، وہ آیا کہ وَنِقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ جن جن قبیلے کے لوگ منافق ہو گئے تھے اور بات نہیں مان رہے تھے، انفسہم سے مراد اپنے قبیلے کے لوگ ہیں،
قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تھے، سامری نے ان کے سونے پہ گلا کر بچڑا بنا لیا تھا، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اس کو الہ بنا لیا تھا، فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ شرک جو تھا ان کے دلوں میں بھی گڑ چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہاں آیا تھا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تو وہاں بھی یہی آیا تھا کہ اب کیا کرو تم اپنے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قتل تو نہیں کیا تھا، یعنی لوگوں کے گروپ بن گئے تھے نا، ایک جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ایک وہ تھے جنہوں نے نہیں کی تھی، اور ایک وہ تھے جو ایک منع کر رہے تھے، نہیں کی اور منع کر رہے تھے، ایک جو تھے چپ تھے، تین گروپ بن گئے تھے نا۔ اب جنہوں نے کی تھی وہ ایک دوسرے کو انہوں نے مارو، اپنے آپ کو خودکشی مراد نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 70,000 جو تھے نا یہ اس دن قتل ہوئے تھے، جب مصر سے نکلے تھے تو 5 لاکھ تھے، یہ اس میں بچے بوڑھے عورتیں سب شامل تھے۔ تو اپنے ہی قبیلے کے بندے کو قتل کیوں کریں، دوسرے قبیلے کے کیوں نہ کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ آج کل تو ہمارے پاس قبائلی زندگی نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن قبائلی زندگی میں یہ بڑا اہم ہوتا تھا۔ اگر باہر کے قبیلے کا کوئی آ کر میرے قبیلے کے بندے کو مار دے، پورا قبیلہ انتقام دشمنی میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو قبائلی زندگی دوسرے قبیلے کے لوگ آ کر قتل کریں تو انتقام اور عصبیت کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی تھی، لہذا اس قبیلے کے وہ لوگ جو مشرک نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، وہ ان اپنے بندوں کو قتل کریں، تو اس طرح کیا ہوگا، انتقام اور عصبیت کی آگ نہیں بھڑکے گی۔ ذالک خیر لکم، یعنی یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی دور میں عبداللہ بن نبی اور منافق برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ وہ ایمان لے آئے تھے، قبائلی سسٹم ہوتا ہے نا، غزوہ مستلق ہوا تھا 5 ہجری میں شاید ہوا تھا، واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک انصاری بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، کسی بات سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا، تو ایک نے آواز دی کہ آؤ انصاریوں میری مدد کرو، تو دوسری طرف سے آواز آئی اے مہاجرو آؤ آ کے اپنے مہاجر بھائی کی مدد کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت والا معاملہ آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو رفع دفع کیا۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی جو ہے نا، یہ جو غزوہ مستلق ہوا نا، اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، وہاں ایک کنواں تھا مریسی، تو حضرت عائشہ کا جو ہار گم ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں یہ آگے آگے تھا۔ سورۃ النور میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ رئیس المنافق تھا، یعنی منافقوں کا سردار تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس وقت موجود کون تھے بتا دوں، اوس کا سردار سعد بن معاذ آپ کے پاس موجود تھا، اور خزرج کا سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپ کے پاس موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس کی ایذا رسانی سے، یعنی جو مجھے اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، اور اس کی تکلیفیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک تہمت لگانے تک پہنچ گئی ہیں، تو مجھے کوئی بچائے۔ تو اشارہ تھا کہ اسے کوئی قتل کر دے۔ تو سعد بن معاذ نے اجازت چاہی کہ کیا میں اسے قتل کر دوں، تو اس پر سعد بن عبادہ جو کہ خزرج قبیلے کا تھا وہ بولا، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ خزرجی تھا، خزرج قبیلے کے تھا، تو اس نے کہا کہ اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ وہ خزرجی ہے۔ تو قبائلی زندگی میں اپنے اپنے قبیلے سے محبت، قربانی، عزت کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ہوتا تھا، تو لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس لیے ساری عمر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا رہا عبداللہ بن ابی۔ احد کی لڑائی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب بندی ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ 300 لوگوں کو لے کر غداری کر کے یہ نکل جاتا ہے اور بہانہ رکھ دیتا ہے کہ میں نے کہا تھا جنگ جو ہے مدینہ کے اندر کریں، آپ یہ احد کے مقام پہ مدینہ سے باہر کیوں آ گئے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ نے کوئی حالانکہ جنگ سے منہ پھیرنا بہت بڑی یعنی غداری ہے، لیکن آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی تھی
کہ یہ قبائلی عصبیت، انتقام، جوش یہ نہ بڑھ جائے اور آپس ہی میں خانہ جنگی نہ لگ جائے۔ تو اس آیت میں اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے لوگوں کو قتل کرو، تو یہ گویا ایسا اندیشیہ تھا کہ یہ موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے امتحان میں پورے نہیں اترے۔ مکہ والے، اب دیکھیں مکہ سے جو مسلمان آئے تھے نا، وہ تو ٹریننگ یافتہ تھے، 13 سال مکہ کے ظلموں کی بھٹیوں میں تپ تپ کرنا، جیسے کندن بند کر نکلے ہوئے تھے۔ لیکن مدینے والے یہ تو نئے مسلمان تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ بدر کی جب لڑائی میں آئے تو یہ مشرک تھے۔ اپنے والد کو کہتے ہیں بعد میں جب مسلمان ہو جاتے ہیں کہ آپ ابا جان، میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے لیکن میں نے آپ کی رعایت کی، یعنی میں نے آپ کو مارا نہیں، خونی رشتے کی وجہ سے۔ تو آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا اس لیے بیٹے کہ تم باطل کی طرف سے لڑ رہے تھے، اگر میں ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، جب ایک بندہ مومن لڑتا ہے تو وہ مال و دولت کے لیے، رشتہ پیوند کے لیے نہیں کرتا ہے نا، یہ مال و دولت، یہ رشتہ پیوند لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ سے یہ ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا فعل یعنی ان کے اندر جو عظمیت، استقلال پیدا کرتا، تو ایمان کے راستے پر خونی رشتوں کو قربان کرنا۔ تو قبالیت میں خونی نسبت جو تھی وہ شدید ہوتی تھی، اس لیے کہا گیا کہ یہ بہتر ہے کہ یہ اپنے ہی قبیلے کے لوگ اپنے ہی بندوں کو کریں، تو اس لیے زیادہ یہ اشد و تثبیتہ کے جو لفظ آئے ہیں۔ آیت نمبر 67، وَإِذَا، اور جب، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم انہیں، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجرن، اجر، عظیمہ، بہت بڑا۔ یعنی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ چاہتا، اس کے خاندان والے خود اس کو قتل کرتے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے تو روتے دھوتے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ رسول کے فیصلے سے مڑنا کفر ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تو وہ اجر عظیم تھا۔ آیت نمبر 68 بہت ہی عظیم گریٹ آیت ہے قرآن کی۔ ومن، اور جو کوئی یطع، اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور رسول کی، فاولئک، تو یہی لوگ، مع، ساتھ ہوں گے، الذین، ان لوگوں کے، انعم، انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من النبیین، اب یہ کون ہوں گے، کس میں ہوں گے، ان کی کیٹیگری کیا ہوگی، جو پچھلا جو یہ کام کریں گے، وہ نبیوں میں سے، وہ صدیقین، اور صدیقین میں سے، وہ شہداء، اور شہداء میں سے، وہ صالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقہ، بطور ساتھی۔ تو اس میں یہ قرآن کی عظیم آیت ہے، گریٹ کی بات ہے۔ 4 درجے اس میں بتائے گئے ہیں۔ نچلا درجہ جو ہے مومنین صالحین کا، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا آیا ہے۔ سورۃ حدید میں بھی اس کی بیس لائن دے دی گئی تھی۔ تو اس سے نیچے جو ہوں گے نا، یعنی وہ کمزور ایمان والے لوگ آ جائیں گے اور منافق لوگ آ جائیں گے۔ تب مومنین کے اوپر جو ہیں 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 شہداء، نمبر 1 جو ہے اس میں شہداء آئیں گے، یعنی مومنین کا درجہ چوتھے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ آ جائے گا شہداء کا، اور دوسرے پہ آ جائے گا صدیقین کا، اور پہلے پہ آ جائے گا انبیاء کا، اگر آپ اوپر سے نیچے لے کر آئیں۔ 4 گروہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ نمبر 1 انبیاء اکرام ہے، نمبر 2 صدیقین ہے، جو فوراً انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نبوت کے قریب ترین جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں صدیقین۔ جیسے کہتے ہیں گلاب کے پودے کے ساتھ 10 گلاب کے پھول لگتے ہیں، کوئی جاتا ہے ایک پھول لیتا ہے تو 9 تو اس میں رہتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ چن لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پھولوں میں سے ایک پھول کو چن لیتا ہے۔ ابو بکر صدیق کون تھے، کیوں ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا تھا؟ فوراً ایمان لے آئے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جس کو بھی یہ دعوت پیش کی، کسی نہ کسی نے تردد کیا، کسی نہ کسی نے ٹائم مانگا، کچھ بولا، لیکن سوائے ابو بکر صدیق کے انہوں نے کوئی سوال کیے بغیر فوراً میرے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 شہداء آتے ہیں، ان کو کچھ دیر لگ جاتی ہے۔
یہ کہتے ہیں بندنوں میں بندے ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، قبیلے کی، خاندان کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر جذباتی انداز میں یہ اٹھتے ہیں، اور پھر جب آگے آتے ہیں تو یہ اتنے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں کہ عملی اعتبار سے یہ صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا درجہ جو آیا ہے وہ عام مومنین کا آیا ہے، ان کو بھی ساتھ ملے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت پر جم جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعام تھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ مختصر سی صورت تھی، قرآن کی جڑ تھی، قرآن تھا، اس کی تفصیل انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تفسیر ہے کہ یہ چار گروہ ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں، ان کی رفاقت کا ساتھ جن کو مل جائے گا ان کے لیے عظیم قربانی ہوگی۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے، اس میں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ تو وہ کچھ جیسے شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دکچا لگا تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار ملا ہے اور آپ نے سفر آخرت پسند فرمایا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ربیہ ابن کعب اسلمی کہتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور آپ کے پاس وضو اور حاجات کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا نا مانگ ربیہ کیا مانگتے؟ تو میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو بتاؤ، تو میں نے کہا میں یہی چیز مانگتا ہوں۔ آپ سوچیں کتنے سمارٹ تھے صحابہ کرام، اگر ہم ہوتے تو دنیا کی لسٹ ہم رکھ دیتے، اپنے بال بچوں کی رکھ دیتے۔ تو اس نے کہا میں دوبارہ بھی پوچھا تو انہوں نے کہا میں یہی چیز مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کثرت سجود یعنی نفل نمازوں سے اپنے آپ پر لازم کر لو نفل نمازیں، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، یعنی میرا ساتھ تب ملے گا کہ تم سجدے کثرت سے کرو نفل نمازوں میں، تہجد میں، کیونکہ سجدہ ہی وہ عبادت ہے جس میں بندے کو اللہ سے نہایت قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس گروپ میں سے کرے، ہم بھی اس گروپ میں آئیں۔ آیت نمبر 70 ذالکہ، اب اسی کے اوپر مزید تبصرہ ہو رہا ہے جو ہم نے آیت نمبر 69 کی ہے، یعنی یہ الفضل فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیمہ بہت ان والا۔ تو انسان جو ہوتے ہیں نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کان ہوتے ہیں نا جیسے نمک کی کان ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، تو انسان کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، نمک کی کان ہے تو نمک نکلتا ہے، لوہے کی ہے تو اس کی جو اور ہوتی ہے نا اس کو کٹھا کر کے لوہا بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ کون صدیقین میں سے اور کون شہداء میں سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کے اندر کیا صلاحیت تھی اور اس بندے نے اس کا کتنا تقاضا پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس طرح ایک شخص کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رکھی، وہ عمل صالح پر پورا اتر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر بندے کے اللہ تعالیٰ نے اندر قابلیت، صلاحیت، ٹیلنٹس رکھے ہوئے ہیں نا، تو جس کے اندر صلاحیت تھی کہ دین کے جھنڈے کو لے کر چلے،
لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا تو اس حساب سے اس کی پکڑ ہوگی، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100% نیکی کا مادہ رکھا تھا، یعنی وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا، 100% وہ تھا، اس کے اندر خود اعتمادی بھی تھی، ٹیلنٹس بھی تھا، ذہانت فطانت بھی تھی، بولنے کا بھی وہ ماہر تھا، لکھنے کا بھی تھا، میموری بھی اس کی شارپ تھی، لیکن اس نے ان اپنی تمام صلاحیتوں سے 100% ملی تھی، لیکن اس نے 50% اس سے کام لیا. تو ایسا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندے کو 25% ملا تھا، بڑا نرم ڈھیلا ڈالا، خود اعتمادی بھی نہیں اتنی تھی، اس نے 25% سارا ہی خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تو وہ کامیاب ہو گیا ہے اس کے مقابلے میں جس نے 50% خرچ کیا تھا. اس میں آپ لے لیں کہ عمر فاروق جو تھے وہ جاہلیت میں بھی بہت سخت تھے اور بہت دھڑکے سے بات کرتے تھے، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا. جب اسلام لے کر آئے تو جو وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، تو ان کی جنی رفاقت میں سب نعرے لگاتے ہوئے تکبیر کے حرم میں آئے اور حرم میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی مسلمانوں نے. تو ایک کریکٹر یہ ہوتا ہے، اور ایک کریکٹر دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کی طرح ہوتا ہے جو نرم اور عاجز اور ڈھیلے مزاج کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف، ایک چلاک نڈر ہوتا ہے، بےباک ہوتا ہے، اور دوسرا شرمیلا ہوتا ہے، اور کوئی بات کوئی دوسری کہے تو دھب جاتا ہے، اس میں اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آگے کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرے. تو یہ اس کے مطابق جتنا بندہ کرے گا. اب دیکھیں جب عثمان غنی نے وہ کنواں یہودی سے خرید کر مدینہ والوں کو دیا تھا، تو جو وہ بلوارے جو وہ آ گئے تھے جنہوں نے ان کو اس وقت قتل کیا تھا، ان کو، ان کی بیوی نائلہ کو، تو اس وقت وہ ان کو دعائیاں دے رہے تھے کہ میں وہ عثمان ہوں جس نے یہ میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ تھا کہ میں نے اس کو آپ لوگوں کو دیا، اور وہ پانی بھی ان کے اوپر انہوں نے بند کر دیا تھا، کھانا پینا بند کر دیا تھا. انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ وہ اپنا روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا میں بول رہی ہوں، افطار کر رہے ہیں. تو ان کو ایک طرح سی بشارت مل گئی تھی، اور پھر سورۃ بقرہ کی وہ آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھے تھے، تو اس کے اوپر ان کی شہادت ہوئی تھی، اور اس قرآن کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے. تو یہ انسان جو ہوتے ہیں مان کی طرح، کانوں کی طرح ہوتے ہیں. کوئی جو ہوتا ہے نڈر بے باک، یعنی کسی سے ڈرتا نہیں، اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ ذرا سی بات پہ بھی سہم جاتا ہے، اور کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قابلیتیں، صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اور ایک بندے کے اندر کم ہوتی ہیں. جس کو 20% ملی وہ 20% خرچ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. جس کو 100% ملی تھی لیکن وہ 50% خرچ کرتا ہے تو اس کا محاسبہ ہوگا. تو انسان کے جینز کے اندر کہتے ہیں صلاحیتیں ہوتی ہیں، پھر اس کو ماحول کیسا ملا. سورۃ نور میں ہم پڑھیں گے نور علی نور. ایک بندہ خود بھی اچھا تھا، پھر نور علی نور کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو ماحول بھی دیندار مل جاتا ہے، دوست بھی اچھے مل جاتے ہیں، تو پھر بات بن جاتی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر کوئی پیدا ہوا تو اس کی اپنی شان ہونی چاہیے. ایک دنیا دار فیشنیبل ماحول میں پیدا ہوا اور وہ عالم دین بن گیا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک عام گھروں سے ایک بچہ اٹھ کے حافظ اور عالم سکالر بن جائے، اور ایک وہ ہے کہ جو سمجھ لے کہ کسی عالم سکالر کا بیٹا ہے. تو دونوں کا یعنی الگ الگ حساب ہوگا. اللہ جانتا ہے کس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا. آپ سب کا یہاں اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. نرمین، فاطمہ، سمیہ، اور بھی جو ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. ہمارے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.